عزیز دوستو، آج 5 فروری ہے اور اس دن کو یوم کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یوم کشمیر کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن اس لیے رکھا گیا تاکہ قوم کو یاد رہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم نے اسے آزاد کروانا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سال ہا سال سے یوم کشمیر تو مناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہر سال یوم کشمیر منانے کے باوجود کشمیر آزاد نہیں ہو رہا؟ تو کس طرح آزاد ہوگا؟ دوستو یاد رکھیں کہ ہم ساری زندگی بھی یوم کشمیر مناتے رہیں یا سال بعد 5 فروری کو یوم کشمیر منانے کے بجائے ہر دن یوم کشمیر بنا لیں، پھر بھی کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس طرح ہوگا جس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا ہے، اس طرح ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کشمیر آزاد کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کا راستہ نہیں اپنائیں گے، مسلمان حکمران جہاد کی راہ پر نہیں چلیں گے، تب تک وہ کسی بھی مسلمان کو ظلم و ستم سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ چھٹکارا کیا دلانا ہے، خود بھی نہیں بچ سکتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف امن سے پھیلا ہے، جنگ سے نہیں، تو وہ یاد کریں غزوہ بدر میں میرے آقا شریک ہوئے کہ نہیں؟ غزوہ احد میں حضور شریک ہوئے یا نہیں؟ اس کے علاوہ کئی غزوات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف فرما ہوئے اور آگے بڑھ کر آپ نے خود تلوار اٹھائی اور کفار کے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے حبیب، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر شدت کیجئے، ان پر سختی کیجئے۔ تو کافر یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مذہبوں میں اور گروپوں میں یہ بٹے ہوئے ہیں، الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کے سارے اندر سے ایک ہی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ فلسطین پر سارا کفر ایک طرف ہے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جہاد کا راستہ چھوڑا، جو لڑائیاں انہوں نے کفار کے مقابلے میں کرنی تھی وہ انہوں نے آپس میں شروع کر دی۔ یہ بھی کیا، کس چیز کا وبال ہے؟ جہاد چھوڑنے کا وبال ہے۔ اگر یہ جہاد نہ چھوڑتے تو یہ خود بھی عزت کی زندگیاں جیتے اور ان کی ریاستوں میں ان کے ماتحت لوگ بھی عزتوں کی زندگی جیتے۔ آج حال یہ ہے کہ مسلمان ریاستوں میں اور مسلمان حکومتوں کے زیر سایہ مسلمان ہی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی اور جہاد کا راستہ نہ اپنایا تو یہ ظلم و ستم کا سلسلہ اور بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیں ابھی گزشتہ چند دنوں میں ہندوستان میں بابری مسجد کی جگہ مندر کھولا گیا، بنایا گیا اور بڑی دھوم دھام سے اس کا افتتاح کیا گیا، تو سارے مسلمان دیکھتے رہ گئے، کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، سارے بے شرمی کی نیند سوتے رہ گئے۔ پھر ابھی وہ غم تازہ ہے، جن کے دل میں درد مسلم ہے ان کے لیے وہ غم تازہ ہے۔ ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے وہاں کی ایک اور مسجد میں انہوں نے
بتوں کی پوجا شروع کر دی کہ یہاں بھی کافر جو ہیں، ہندو جو ہیں، وہ مسجد میں پوجا کر سکتے ہیں۔ یوں تو وہ پورے ہندوستان کی مساجد میں یہ ریزن بنا کے کہ جناب یہاں پہلے مندر تھا، پھر انہوں نے مندر گرا کے وہ مسجد بنائی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر مندر بنائیں گے۔ یہ تو پورے پاکستان، پوری دنیا کی اس طرح مساجد کو گرا کر پھر مندر بنا دیے جائیں گے، اور مسلمان اسی طرح بے شرمی کی نیند سوتے رہیں گے، غفلت کی نیند سوتے رہیں گے۔ تو بھائی جب تک ہم ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے، اپنے دفاع کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے، تب تک ہم نہ اپنی مسجد بچا سکتے ہیں، نہ ہم عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی عزتوں کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور نہ ہم کشمیر کا تحفظ کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی دوسری ریاست میں بسنے والے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان حکمرانوں کو آنکھ کھولنی ہوگی اور انہیں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہوئے جہاد کا راستہ اپنانا ہوگا۔ بے شک جو قوم جہاد کا راستہ اپناتی ہے، اللہ کی راہ میں نکل پڑتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے، لیکن پہلے میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہیں تو غزوہ بدر میں ہی ایسے ہی فرشتوں کا نزول ہو جائے۔ پہلے صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کر کے وہ نکلے، جب میدان جہاد میں آ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا، گھر بیٹھے ہی فرشتے نہیں آئے۔ تو اسی طرح آج کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ ہم پہلے نکلیں تو صحیح نا، پہلے میدان عمل میں آئیں۔ جب آپ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول بھی فرمائے گا، اور مسلمان کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں ہونے دیتا۔ لیکن یہ ہے کہ نکلیں تو صحیح نا، آگے بڑھیں تو صحیح، ہمت تو کریں۔ تو اسی طرح کشمیر کے مسئلے میں بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نیک قیادت کا اختیار کریں، نیک قیادت چنیں کہ ہمارے ملک میں نیک قیادت آئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر طرف حق کی آواز بلند کی جا رہی ہے کہ نیک لوگوں کو اختیار کرو، نیک لوگوں کو اختیار کرو، پھر بھی اس کے باوجود دن رات ہم ان لوگوں کے پیچھے، ان کی سپورٹ میں اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں جو ملک و ملت دونوں کے بے وفا ہیں، اسلام کے بھی جفاکار ہیں، پھر ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، کشمیر آزاد کرنے کے لیے 1000 دن بھی آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی آپ یہ کشمیر ڈے مناتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہوگا جب ہمارے پاس نیک قیادت ہوگی، ایماندار قیادت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے سچے اور سچے لوگ ہوں گے، پھر ہمیں کشمیر ڈے منانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا صحابہ نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے کوئی خیبر ڈے منایا تھا؟ نہیں نا، یہ تو ڈرامہ ہے، یہ منافقت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ پتہ کشمیریوں کو بھی ہے کہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں، اگر انہوں نے ہماری مدد کرنی ہوتی یا انہوں نے ہمارے لیے کچھ کرنا ہوتا تو 75 سال ہو گئے ہیں ان کو یہ دن مناتے ہوئے، تب نہیں کچھ کر سکے تو آج یہ کیا کر لیں گے؟ آج انہوں نے کفار کا کیا بگاڑ لینا ہے؟ تو اس لیے ہمیں خود بھی پہلے بیدار ہونا پڑے گا، غفلت کی نیند سے آنکھ کھولنی پڑے گی، اور نیک لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جب نیک لوگ آگے آئیں گے اسمبلیوں میں اور عہدوں پر، مخلص لوگ بیٹھے ہوں گے، کشمیر خود بخود ہی آزاد ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنا کفر بزدل ہوتا ہے، کافر جتنا بزدل ہوتا ہے، مسلمان حکمران کی تو بڑک ہی کافی ہوتی ہے۔ اگر بندے کا پتر ہو، اگر مخلص ہو، دین و اسلام کا وفادار ہو، تو اس کی خالی دھمکی ہی کافی ہوتی ہے، اس سے ہی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک قیادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کو آگے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو نیک لوگوں
کی قیادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ